اب ہم آپ کے سامنے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات ایک بات یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ آداب میں سے ہے، شرط میں سے نہیں ہے کہ نہیں ضروری ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں اور ہر جگہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ آداب میں سے ہے، شرط میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے اب وہ حدیث رکھتے ہیں کہ جن کچھ خاص مقام پر خاص جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں، وہ کون سی جگہیں ہیں مختصر طور پر وہ بھی ہم آپ کے سامنے بتاتے چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قبیلہ دوس نافرمان قوم تھی، ان کے ہدایت کے لیے، اسلام قبول کی توفیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف ہو کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے، ان نافرمان لوگوں کے لیے بد دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کہا گیا تھا لوگوں کی طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلام قبول کرنے کی توفیق دینے کی دعا کی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2937، 4392، 6397، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6450، 2524، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 969، 980 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 7435، 9918 اور 10675، طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 8217، 8218، 8219 اور مسند الحمیدی کے اندر حدیث نمبر 1081 میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ یعنی ان نافرمان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی تھی، اسلام قبول کرنے کی توفیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی دونوں ہاتھ اٹھا کر کے۔ تو ایسے جگہ پر آپ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ سکتے ہیں دوسروں کے ہدایت کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے پیر میں تیر ماری۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیر سے، ان کے گھٹنے سے تیر کو نکالا اور ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ میرا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، آپ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ وہ ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر پہنچے، ان کا بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے دعائیں کی اور عزت والوں میں شامل کرنے کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4323، 6383، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6406 اور 2498 کے اندر اس میں رفع یدہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی اگر کسی سے دعائیں کرانے کے بارے میں پیغام بھجواتا ہے اور وہ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل کرنا ثابت ہے اس موقع پر۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک لمبی حدیث کے اندر، جس کے اندر یہ بات ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بقیہ قبرستان، یعنی مدینے کے اندر بقیہ قبرستان ہے مسجد نبوی کے پاس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں پر گئے، ان کو سلام عرض کیا قبرستان والوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک کھڑے رہے اور آپ نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا 3 بار اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2256 اور 974 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے تو قبرستان جا کر کے ان کو سلام کرنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے وہاں دیر تک رہ کر کے قبلے کی طرف ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے ان کی مغفرت کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے دیر تک آپ نے دعائیں کی ان کی مغفرت کے لیے۔
اس مقام پر اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگنا ثابت ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المائدہ آیت نمبر 118 کی تلاوت فرمائی، پڑھی، پھر فرفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم امتی اللہم امتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھجوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے قیامت کے دن، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 202 اور 499 پر دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی فکر کے تعلق سے کہ ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن رونے لگے، رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اور کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ اسی طرح سے بارش کے لیے دعا کرنے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر کے، اس طرح سے نہیں بلکہ بارش کے لیے ایک خاص کیفیت ہاتھوں کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیچھے کا حصہ ہے آسمان کی طرف ہو، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے بارش کے لیے خاص۔ تو یہ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 895، 2076 اور 2075، 2074 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں، وہاں پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، دعائیں مانگیں۔ لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں کی ہے، وہاں پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے اس جگہ پر ہاتھ نہ اٹھائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دعائیں کریں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے تھے، اسی طرح سے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے تھے۔ ایسے موقع پر، ایسے جگہ پر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کریں، سلام پھیرنے کے بعد دعائیں کریں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے کے وقت دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے، تعلیم دی ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہے، تعلیم نہیں دی ہے، لہٰذا ہمیں بھی وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے مسجد سے نکلتے وقت دعا ہے، مسجد سے نکلتے وقت ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں نہیں کی ہیں اور نہ کرنے کی تعلیم دی ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانی چاہیے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے باتھ روم کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنے کی تعلیم دی ہیں، باتھ روم سے نکلتے وقت دعائیں کرنے کی تعلیم دی ہیں، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کی تعلیم نہیں دی ہے، لہٰذا ایسی جگہ پر بھی ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانی چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد دعا کرنے کی تعلیم آپ نے دی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، لہٰذا ہمیں وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کر کے نہیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جس کی بیوی ہے، وہ بیوی سے جب ہم مستری کرتا ہے تو اس سے پہلے دعا پڑھنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، لہٰذا ہمیں بھی وہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں دی ہے تو ہمیں وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کر کے وہ اس دعا کو نہیں پڑھنی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے وہاں پر دعا پڑھنی ہے۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مقام پر، جس جگہ پر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے دعا کے لیے، وہاں اٹھائیں، اور جہاں پر ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھانا دعا کے وقت، وہاں پر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائیں کریں۔ دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا آدمی جب کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ
सजदे में बंदे के बहुत करीब होता है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला सजदे में बंदे के बहुत करीब होता है, लिहाजा कसरत के साथ दुआएं करो। तो सजदे में कसरत के साथ दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, बहुत सारे मकामात हैं और अपने अक्सर व बेशतर मुल्कों के अंदर देखें तो अक्सरियत है लोगों की कि फर्ज नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद इमाम साहब हाथ उठा लेते हैं और पीछे वाले मुक्तदी इमाम साहब क्या मांग रहे हैं कुछ अता पता नहीं, और इसी तरह से इमाम साहब की इत्तिबा में, पैरवी में वो भी आमीन आमीन कहते हैं। इस तरह से इज्तिमाई शक्ल बना करके इस तरह से दुआ करना फर्ज नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लिहाजा ये बिदात में दाखिल है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ऐसा करने से बचें। हाँ, जरूरत के तहत आपको जरूरत है दुआ मांगने की। आप फर्ज नमाज के बाद जिक्र व अज़कार करने के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं हैं वो पढ़ने के बाद आप अपनी जरूरत को हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। बगैर हाथ उठाए भी मांगे, अल्लाह तबारक व तआला हर हालत में आपकी दुआ कबूल करने वाला है। इसी तरह से सुन्नत नमाज है, वो पढ़ने के बाद हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। नफिल नमाज है, वो पढ़ करके हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। कभी कभार आप इस तरह से दुआएं हाथ उठाकर मांग सकते हैं, लेकिन इसकी आदत न बनाएं। आदत बनाएंगे तो फिर वो बिदात में शुमार होगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो जरूरत के तहत आप दुआ मांग सकते हैं। और इस तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने पूरी बात दलील के साथ, हवाले के साथ रखा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।